بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری کیا ہے؟ بلڈ پریشر کا ہو جانا، بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، شوگر کا تیز ہو جانا۔ انسان جسمانی بیماریوں کی پرواہ کرتا ہے۔ کسی دوسرے کی نعمت پر حسد نہ کیجیے۔ کسی کے پاس مکان ہے، اس نے دوسرا مکان لے لیا، کسی کے پاس گاڑی ہے، اس نے دوسری گاڑی لے لی، ایک فیکٹری ہے تو دوسری فیکٹری بنا لی، اور اسی طرح کسی کے پاس اور نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو بندہ حسد میں پھوٹتا رہے یار اس کے پاس اتنی نعمتیں آ گئی اور مجھے کیوں نہیں ملی۔ تاریخ کتب کے اندر یہ بات آپ کو مل جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس 4 مرتبہ چاک کیا گیا۔ ایک مرتبہ تو جب اما حلیمہ کے پاس موجود تھے اس وقت آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ دوسری مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر میں پہنچے تو جوانی میں جو مصائب اور تکالیف آنی تھی ان سے محفوظ رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ اور تیسری مرتبہ غار حرا میں جب حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول ہونا تھا تو اس وحی کو برداشت کرنے کے لیے سینہ چاک کیا گیا۔ اور چوتھی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج کی رات آسمانوں پر جا رہے تھے تو آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے رب کا دیدار عطا کرنے کے لیے سینہ چاک کیا گیا۔ 4 مرتبہ یہ سینہ چاک کیا گیا اور دل کے اندر نور ایمان کو مضبوط کیا گیا، نور ایمان کو مضبوط کیا گیا۔ آج ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے توسل سے ہمارے دلوں کو بھی نور ایمان سے مزین فرمائے، اور ہمارے دلوں میں جو قدورت، نفرت، حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنیاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے دلوں کو صاف اور پاک ستھرا فرما دے۔ بیماری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری کیا ہے؟ بلڈ پریشر کا ہو جانا، بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، شوگر کا تیز ہو جانا۔ انسان جسمانی بیماریوں کی پرواہ کرتا ہے اور جسمانی بیماریوں سے بچنے کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے۔ تو صاحب توجہ فرمائیے گا، اگر جسمانی بیماری کا خیال نہ رکھا جائے، جسمانی صحت کا خیال نہ رکھا جائے تو کیا ہوگا؟ فرض کر لیجیے زیادہ سے زیادہ ہارٹ اٹیک ہوگا، کولیسٹرول بڑھے گا، بلڈ پریشر بڑھے گا، شوگر بڑھے گی۔ ان امراض کے بڑھنے سے، ہارٹ اٹیک ہونے سے، فالج ہو جانے سے، جسمانی بیماری کی وجہ سے موت واقع ہو جائے گی۔ اور یار سنو، جسمانی بیماری سے تو موت واقع ہوگی، اور جو روحانی بیماری ہے، جو دل کے اندر بیماریاں منافقت والی موجود ہیں، حسد، بغض اور کینے والی بیماریاں موجود ہیں، یہ جسمانی صحت کو نقصان نہیں دیتی بلکہ ایمان کو نقصان دینے والی ہوتی ہے۔ تو دل کے اندر سے حسد نکالیے۔ حسد کیا ہے؟ کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر، کمالات کو دیکھ کر اس کے بارے میں حسد کرنا کہ اس سے یہ نعمتیں چھن جائیں اور اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے۔ اور سنیے احادیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ سرکہ جیسے شہد کو خراب کرتا ہے ایسے ہی حسد ایمان کو خراب کرتا ہے۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسد ایمان کو مونڈ دینے والی بیماری ہے، یعنی حسد ایمان کو مونڈ دینے والا ہے۔ جس طرح سر گنجا کر دیا رہتا ہے نا، سر مونڈ دیا رہتا ہے، سر پر بال ہی نہیں رہتے، اسی طرح حسد ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اپنے سینے کو پاک صاف کرنے کی کوشش کیجیے، کسی دوسرے کی نعمت پر حسد نہ کیجیے۔ کسی کے پاس مکان ہے، اس نے دوسرا مکان لے لیا، کسی کے پاس گاڑی ہے، اس نے دوسری گاڑی لے لی، ایک فیکٹری ہے تو دوسری فیکٹری بنا لی، اور اسی طرح کسی کے پاس اور نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو بندہ حسد میں پھوٹتا رہے کہ یار اس کے پاس اتنی نعمتیں آ گئی اور مجھے کیوں نہیں ملی، اس سے چھن جانی چاہیے اور مجھے مل جانی چاہیے۔ یہ حسد کرنا یہ ایمان کی خرابی کا ذریعہ بن سکتا ہے، ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ حسد کرنے والا نعمتوں والے سے تو حسد کر ہی رہا ہے، اور اصل میں وہ حسد کس ذات سے کر رہا ہوتا ہے؟ نعمتیں دینے والے سے حسد کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات پر شکوہ کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے جس کو عطا کیا وہ ان نعمتوں کا حقدار نہیں تھا، اے اللہ میں تیرا بندہ ان نعمتوں کا حقدار ہے، تو نے اس کو دے کر اور مجھے نہ عطا کر کے تو نے نا انصافی کی ہے۔ تو حسد والا حقیقت میں رب تعالیٰ سے شکوہ شکایت کر رہا ہوتا ہے اور رب کی تقسیم پر ناراض ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے صاحبوں اپنے سینوں سے حسد نکال کر پھینک دیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حسد تو حرام ہے، حسد نہیں کرنا چاہیے، اور رشک کرنا جائز ہے۔ 2 آدمیوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ نے دولت قرآن عطا فرمائی، جو قرآن کی خدمت کرتا ہے، صبح شام قرآن پڑھاتا ہے،
فرمایا اس پر بھی رشک کرنا جائز ہے کہ اللہ جیسے اس کو عطا کیا مجھے بھی وہی عطا کر. اور دوسرا وہ جو سخی ہے صبح اور شام اللہ کی راہ میں سخاوت کرتا رہتا ہے تو اس پر بھی رشک کیا جا سکتا ہے. ان دو کے علاوہ کسی پر رشک کرنا جائز نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے توسل سے, آپ کے دل مبارک کے توسل سے, اس سینے کے اندر جتنی پاکیزگی ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. اس سینے کے توسل سے ہم اپنے دل کی پاکیزگی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سینوں کو پاک صاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.